علیکم، میں ہوں امداد شمرو۔ کل عدم TLP اور حکومت کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن معاہدہ کیا ہوا ہے یہ ابھی سامنے نہیں آ سکا۔ طویل مذاکرات کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور پریس کانفرنس بھی ایک بار ہونی تھی، ملتوی ہوئی، اور اس کے بعد دوبارہ پریس کانفرنس کا وقت دیا گیا، اور اس کے بعد وہ پریس کانفرنس ہو گئی۔ اور اس پریس کانفرنس میں انتظار تھا یہ دیکھنے کا کہ جی معاہدہ جو ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے، اور کیا دھرنا جو TLP کا وزیر آباد میں بیٹھا ہوا تھا وہ دھرنا اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، وہ واپس جائیں گے جو مارچ کرنے والے تھے، لانگ مارچ کرنے والے، یا وہ آگے بڑھیں گے۔ تو یہ کچھ سامنے کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی پریس کانفرنس کے ذریعے۔ مفتی منیب الرحمان نے اپنے جو علماء کا وفد تھا ان کے ہمراہ وہ موجود تھے پریس کانفرنس میں، انہوں نے پریس کانفرنس کی کنڈکٹ بھی انہوں نے ہی کی، اور ادھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اور وہ انہوں نے بھی بات کی۔ اور ہوتا یہ ہے عموماً کہ جب اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں تو ان کا اعلان حکومت کیا کرتی ہے، لیکن یہ معاہدہ اس کا اعلان ثالث نے کیا۔ جب معاہدے ہوتے ہیں تو حکومت اور دونوں فریقین بیٹھتے ہیں، لیکن یہاں پر ثالث کا کردار ادا کیا مفتی منیب اور دوسرے جو علماء کرام تھے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ جی معاہدہ ہو گیا ہے، اور ایک ہفتے کے بعد معاہدے پر عمل درآمد ہوتا نظر آئے گا۔ معاہدے میں کیا ہوا یہ بعد میں پتہ چلے گا، اس کی تفصیلات بعد میں سامنے لائی جائیں گی۔ انہوں نے وہ انگریزی کا ایک محاورہ بتایا کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، الفاظ جو ہیں وہ ان سے زیادہ جو عمل جو ہے نا وہ سامنے نظر آ جاتا ہے، وہ زیادہ اس کی زیادہ تگڑی زبان ہوتی ہے عمل کی۔ تو مطلب عمل ہوگا تو قوم کو پتہ چلتا جائے گا کہ معاہدے میں ہوا کیا ہے، یہ ہے ٹوٹل معاہدہ۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو فواد چوہدری صاحب وہ ایک ٹویٹ کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ کل پرسوں سے مذاکرات چل رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے علماء نے ملاقات کی، اس کے بعد علماء کو مینڈیٹ دیا گیا کہ جی آپ مذاکرات کریں، اور اس کے بعد پھر ادھر سے مذاکرات کا آغاز بھی ہو جاتا ہے، اور لانگ مارچ والے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ایک بریفنگ بھی ہوتی ہے، وہ جو میں نے بریفنگ بتائی تھی نا حساس ادارے کی، جس میں بتایا گیا تھا کہ نہیں یہ معاملہ سادہ نہیں ہے، اس کو جس طرح دیکھا جا رہا ہے اس طرح نہیں ہے، یہ معاملہ اگر تھوڑا سا ٹریگر ہوتا ہے، اگر اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ ملک کی گلی گلی تک فساد کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس معاملے کو یہاں ہر صورت ہینڈل کرنا ہے، کسی طرح بھی ہینڈل کرنا ہے، معاہدے کے ذریعے کرنا ہے، طاقت کے ذریعے کرنا ہے، کسی بھی صورت اس کو بگڑنے نہیں دینا، یہاں سے پھیلنے نہیں دینا۔ GT روڈ سے اگر یہ گلیوں میں چلا گیا تو پھر یہ سنبھلے گا نہیں۔ ایک پریس کانفرنس تھی، ایک بریفنگ تھی، اور اس کی تصدیق فواد چوہدری صاحب کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جو تھا نا ایک تاثر تھا کہ یہ سیم پیج نہ ہونے کا نتیجہ ہے، یا سیم پیج پہ نہ رہنے کا نتیجہ ہے، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح وہ جو اب عمل اور الفاظ جو ہیں ان کو سامنے رکھیں تو پھر لگ رہا ہے کہ نہیں، اس معاملے میں سیم پیج والا معاملہ نہیں، مطلب بظاہر نہیں ہے، وہ اس طرح کی کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ تو اس میں وہ فواد چوہدری صاحب کا ایک وہ بریفنگ، پھر فواد چوہدری صاحب کا ٹویٹ ہے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ وہ پورا انہوں نے شعر وہ لکھا ہے اپنے ٹویٹ میں، وہ حکومت کے ارادے بتا رہا تھا۔ اور ایک اور چیز جو بچ کے مذاکرات میں ہر چیز مانتے تھے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، ان کو باہر کر دیا گیا اس عمل سے۔ اور وہ جو پریس کانفرنس کا آغاز ہوتا ہے اپنا مفتی منیب الرحمان صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت کی طرف سے سنجیدہ لوگ مذاکرات میں شامل ہوئے۔ اس سے پہلے کیا تھا، شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کر دی، معاہدہ ہو گیا ہوا ہے، منگل کو عمل درآمد ہو، منگل کو اعلان ہو جائے گا، اور منگل کو وہ جو لانگ مارچ ہے وہ اٹھ جائے گا۔ پھر کہا کہ نہیں بدھ کو ہوگا، پھر انہوں نے معاہدہ کیا، اور ادھر سے عمران خان صاحب نے فیصل ووڈا کے ذریعے بتا دیا کہ نہیں یہ معاہدہ قابل عمل نہیں ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک جو حکومت کے اندر کی کھینچا تانی تھی اس وقت، وہ بھی بتا رہی تھی، اور پھر یہ جو سارے معاملات جب حکومت اس کو لائٹ لے رہی تھی تو یہ سارے، اور پھر اس کے بعد جب یہ بے قابو ہو کر مارچ جو ہے وہ وزیر آباد تک جا کر بیٹھا، تو پھر میرا خیال ہے حکومت کو بتا دیا گیا کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی بار کی طرح فیض آباد سے آئیں گے اور پھر نواز شریف کے دور کی طرح ان کو اگر 1000 روپیہ دے کے ہم کہیں گے کہ واپس چلے جاؤ، تو یہ نہیں ہونا، اس لیے ان کو یہیں روکنا ہے۔ پھر عمران خان صاحب کو کسی اور زبان میں بھی عمران خان صاحب تک ایک میسیج گیا، وہ کسی اور زبان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو ان کو یہ بھی ہوا کہ یہ اگر 2 دریا کراس کر گئے نا تو پھر آپ کی بچت نہیں ہے، لہٰذا ان کو یہیں روکنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر حکومت نے کہا کہ جناب اب تو رٹ ہوگی، اگر یہ آگے جائیں گے تو کیا ہوگا، اگر یہ رک جاتے ہیں پیچھے جاتے ہیں تو کیا ہوگا۔ تو اب جو کیونکہ مذاکرات ہو گئے، مذاکرات کے بعد پریس کانفرنس ہو گئی، اور جو آغاز تھا پریس کانفرنس کا وہ یہ ہوا کہ جی میڈیا جو ہے
مثبت رپورٹنگ کرے. اب آپ کو پتہ ہے نا اس حکومت کے آغاز بھی میڈیا سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جی میڈیا مثبت رپورٹنگ کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مثبت چیز آئے گی تو میڈیا مثبت چیز رپورٹ کرے گا, گھڑے گا تو نہیں. ویسے ہمارے میڈیا گھڑتا بھی رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اپنا کچھ عرصہ پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے لیے 15 یا 20 روپے کی سمری گئی تھی اوگرا کی طرف سے, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 7 روپے یا 6 روپے قیمت بڑھائی تھی, اور پھر میڈیا نے مثبت رپورٹنگ کر کے دکھائی تھی آپ کو کہ جناب 15 روپے کی بجائے عمران خان صاحب نے, عوام دوست وزیر اعظم نے پیٹرول کی قیمت جو ہے 7 روپے بڑھا دی. تو وہ پھر اگلے 15 دن کے بعد وہ 7 کی جگہ اور 10 روپے بڑھا دی تھی. تو اس طرح مثبت رپورٹنگ میڈیا کرتا رہا, لیکن یہاں یہ میڈیا سے فرمائش کی گئی کہ جی یہ قوم اور ملک کے وسیع تر مفاد میں آپ نے مثبت رپورٹ کرنا ہے. اب مثبت رپورٹ اتنا ہی ہے کہ جی معاہدے کا اعلان ہو گیا ہے, اس کے بعد وہ جو ابھی یہ اعلان نہیں ہوا کہ لانگ مارچ ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن یہ ذرائع سے خبر ہے کہ جی وہ شرط ہی یہی تھی کہ اگر بات چیت آگے چلانی ہے, اگر اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا ہے تو پہلے واپس جاؤ, لاہور واپس جاؤ, دھرنا ختم کرو, جی ٹی روڈ خالی کرو, اور اس کے بعد ہوگی بات. ورنہ پھر رینجرز کھڑی ہے, پھر آ جائیں, پھر گھوڑا بھی اور گھوڑے کا میدان بھی. یہ پیغام دیا گیا, اور یہ پیغام سالسوں کے ذریعے پہنچایا گیا. اور کیونکہ وہ شیخ رشید صاحب نے تو جیل سے نکال کر اپنا سعد رضوی صاحب سے اپنا مذاکرات بھی کیے, اور خود بتاتے رہے کہ سعد رضوی مذاکرات میں شامل تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ سعد رضوی رہا ہیں, انہوں نے کہا کہ رہا ہیں کہ نہیں تھے, لیکن مذاکرات میں شامل تھے. پھر وہ اس شیخ رشید صاحب کی اسی طرح کی میرا خیال ہے بونگیوں کی وجہ سے یا باتوں کی وجہ سے, کیونکہ اس حکومت کو بریکنگ نیوز کا بڑا شوق ہے. یعنی ابھی چیز پوری میچور ہوتی نہیں ہے, پہلے بات کر دیتے ہیں. عمران خان صاحب ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات, خفیہ مذاکرات چل رہے تھے, وزیر اعظم صاحب ہر انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر رہے ہیں. دنیا کے لیے کیا کر رہے ہو؟ تو وہ اور ہمارے اپنے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑا خاموشی کے ساتھ ابھی ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, ابھی ان کو بات چیت کے لیے آمادہ کر رہے ہیں, ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں بات چیت میں. اور وزیر اعظم صاحب کسی اپنا وہ کیا ہوتا ہے, ایک نچلے درجے کا ٹی وی چینل نہیں ہوتا جو بس ہر خبر پہ پھٹے لگا دیتا ہے. تو وزیر اعظم صاحب وہ ٹی وی چینل بنے ہوئے, ان کو پتہ چلتا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, وہ بات وہ خبریں بریک کرنے میں بیٹھ جاتے ہیں, اور اسی لیے انٹرویو دیتے ہیں کہ خبر میں بریک کروں کہ یہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. تو اسی طرح شیخ رشید صاحب اسی طرح کے معاملات چلا رہے تھے. تو بہرحال اب یہ جو شرائط جو سامنے آ رہی ہیں نا ذرائع سے, وہ یہ ہیں کہ ایک تو مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے کی ہے ثالثی, اور وہ بنے ہیں ضامن, اور وہ ضامن اس شرط پہ بنے ہیں کہ جی یہ واپس جائیں گے, دوبارہ اسی طرح لانگ مارچ لے کر آگے نہیں بڑھیں گے. اور دوسری بات کہ اگر دوبارہ نکلے تو پھر طاقت کا استعمال ہوگا. دوسری بات یہ کہ ان کے جتنے بھی لوگ حافظ سعد رضوی سمیت, وہ کل یہ شیخ رشید صاحب کی اس بونگی کی وجہ سے نا ایکسپریس نیوز نے اپنی ویب سائٹ پہ خبر بھی لگا دی تھی کہ حافظ سعد رضوی کو رہا کر دیا گیا ہے. پریکٹیکلی تو وہ جیل سے مذاکرات کے لیے چلے گئے. ابھی یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں جن کا اعلان ہوا ہے, اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ حافظ سعد رضوی کو بٹھایا گیا تھا کہ جی بیٹھ جاؤ, آپ بھی خود اپنے کانوں سے بھی سن لو کہ کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اور تاکہ عمل درآمد جو ہو اس کے مطابق ہو. یعنی ادھر سے جو گارنٹی جو ضامن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بیٹھ کے بات کریں نا, تو حکومت اگر عمل نہیں کرے گی تو ہم حکومت کو کہیں گے, آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ بھی اس موقع کے گواہ ہوں گے کہ آپ نے معاہدہ کیا ہے. اس لیے تو جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق لانگ مارچ کے شرکا اٹھیں گے, دھرنے کے شرکا وزیر آباد سے واپس جائیں گے, پرامن طور پہ واپس جائیں گے, ڈسپرس ہوں گے. جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی, جو گرفتار ہیں وہ عدالتوں سے رہا ہوں گے, اور جو یعنی حافظ سعد رضوی اور دیگر جو ہیں, اور ان کے اوپر اگر سنگین نوعیت کے مقدمات نہیں ہیں تو پھر حکومت ان کی رہائی کی مخالفت نہیں کرے گی. اگر سنگین نوعیت کے, اب سنگین نوعیت یہاں پر کیا ہے کہ میں جب پریس کانفرنس کا آغاز ہوا تو کئی بار پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں نا کہ ہم کہیں تو کیا, مطلب ادھر سے پولیس والے بیچارے شہید ہوتے ہیں, ادھر سے وہ جو لانگ مارچ والے ہیں وہ جاں بحق ہوتے ہیں. اب کس کے, وہ دونوں کے لیے دعائے مغفرت ہوئی ہے تو ہونی چاہیے جی دونوں کے لیے, لیکن اصل یہ ہے کہ کتنا کمپلیکیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ وہ ادھر بھی پاکستانی ہے, ادھر بھی پاکستانی, ادھر بھی کلمہ گو, ادھر بھی کلمہ گو. وہ کہہ رہے تھے اپنا مفتی منیب صاحب کہ جی جوش پر ہوش اور جذباتیت پر معقولیت غالب آئی ہے تو یہ معاہدہ ہوا ہے. تو اس کا اب یہ جو الفاظ ہیں نا یہ بڑے, یہ کیونکہ وہ عالم ہیں اور ان کو پتہ ہے الفاظ کے چناؤ کا, جوش پر ہوش اور جذبات پر معقولیت غالب آئی ہے. یعنی معقولیت غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ معقولیت یہ ہے کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں.
یہ جوش سے اس طرح لانگ مارچ اٹھا کر اور لے کر جانا، اور وہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تیسری چوتھی بار آ رہے ہیں، تو بہرحال تو اب یہ معاہدہ تو ہو گیا ہوا ہے۔ معاہدے کے مطابق اب جو چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، جو نظر آ رہی ہیں، وہ کہ حکومت کا جو فیصلہ تھا، اداروں کا جو فیصلہ تھا، وہ یہ تھا کہ نہیں، اس طرح یہ نہیں چل سکتا کہ آپ مطلب جی ٹی روڈ بند ہے، اور 12 ربیع الاول کو لاہور میں بیٹھے تھے، اور اس کے بعد ہفتہ 10 دنوں سے مسلسل پورا ملک ہیجان کی کیفیت میں ہے کہ نہ جانے کیا ہو، ٹرینیں معطل ہو رہی ہیں، گاڑیوں میں پڑا، وہ جو ٹرانسپورٹ میں پڑا ہوا، گڈس ٹرانسپورٹ میں پڑے ہوئے اشیاء خرد و نوش خراب ہو رہی ہیں، جو پل ہے اس کا چناب کا، وہ ٹرکوں سے لدا ہوا ہے، ٹرالر سے لدا ہوا ہے، لوگوں نے کشتیوں میں سفر کرنا شروع کر دیا، یعنی لوگ 18ویں صدی میں چلے گئے، پیچھے چلے گئے نا، کہ جب پل نہیں ہوا کرتے تھے تو جب چناب کراس کرتے ہوئے پھر وہ ملاح کو کہتے تھے یہ کھینچو کشتی، پھر وہ ملاح کشتی لے کر، تو وہ جو گجرات کے لوگ یا پنجاب جی ٹی روڈ پہ رہنے والوں نے سفر اپنا جاری رکھنے کے لیے پھر وہ چھوٹی چھوٹی سڑکیں استعمال کی، پھر کشتیاں استعمال کی، تو یہاں تک کا معاملہ آ گیا، اور پھر خطرہ یہ تھا کہ یہ معاملہ جو بریفنگ کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ معاملہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، آگے نہ چلا جائے، لہٰذا ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا، ابھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ پیچھے جاؤ تو پھر بات کریں گے بیٹھ کے۔ اس کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے عمل درآمد کے لیے۔ اب اگلے مذاکرات یا معاہدہ تب ہوگا جب یہ لانگ مارچ ختم واپس ہوگا، دھرنا واپس ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ میں بات آپ میری سن رہے ہوں تو تب تک وہ روڈ شوڈ کھل گئے ہوں، لیکن یہ روڈ کھلتے کھلتے بھی دن لگیں گے، کیونکہ اتنا پھنسی ہوئی ٹریفک اور اتنے مسائل ہیں۔ گجرات ضلع کی تو تباہی ہو گئی، کباڑا ہو گیا، گجرات ضلع کے تو کاروبار بند ہے، وزیر آباد والے تو بیچارے وہاں تو سبزیاں نہیں پہنچ رہی، وہ تو شکر ہے کہ ایگریکلچر ہے علاقہ، تو وہاں پہ لوگوں کے پاس گندم شمدم اتنی وافر ہوتی ہے کہ وہ چل جاتی ہے، ورنہ جتنے دنوں سے بند ہے تو گڑبڑ زیادہ ہے۔ تو پہلے تو یہ کہ معاہدہ جو کہا گیا ہے وہ جو مجھے لگ رہا ہے اور کچھ میرے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ آپ پہلے واپس جاؤ گے، اس کے بعد آگے چیزیں دیکھیں گے۔ اس کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اعلان ہوا ہے، اور اس اسٹیئرنگ کمیٹی میں جو نام بتائے گئے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے، اس میں جو ہے وہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں ہوں گے علی محمد خان صاحب جو وزیر مملکت ہیں پارلیمانی امور کے، پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت، سیکریٹری داخلہ پنجاب اور ہوم سیکریٹری پنجاب، سیکریٹری داخلہ فیڈرل اور ہوم سیکریٹری پنجاب، اور پھر 2 ارکان ٹی ایل پی سے اس اسٹیئرنگ کمیٹی میں عمل درآمد کروائیں گے جو ابھی تک چیزیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد آگے جو ہوتی جائیں گی۔ یعنی اس میں جو سب سے اہم پیغام دیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ چیزیں آگے بڑھتی ہیں، کچھ نہیں بڑھتی، تو اس پر ایک تو فوری طور پر اس کو اعلان کر کے شام کو مسترد کر دینا۔ ایک تو حکومت کی طرف سے جو غلطیاں ہوئی ہیں نا، اس کا بھی ظاہر ہوا ہے، وہ انہوں نے کہا مفتی منیب نے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوپہر کو دستخط کریں اور شام کو کہیں کہ معاہدہ نہیں کیا یا یہ معاہدہ ہمارا نہیں ہے۔ وہ جو فیصل ووٹا شیخ رشید والی بات، اور پھر شیخ رشید کو کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فل مینڈیٹ دیا تھا، تو شیخ رشید صاحب نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے تحت تو سعد رضوی صاحب کو رہا ہو جانا چاہیے تھا، اس معاہدے کے تحت تو سارا منگل کو سارا کچھ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس معاہدے میں نے بھی گزارش کی تھی کہ شیخ رشید نے معاہدہ نہیں کیا، ریاست کی رٹ سے وتھڈرا ہوئے ہیں، وہ دستبرداری کی وزیر داخلہ ہوتے ہوئے، تو اس کی وجہ سے شیخ رشید صاحب کے معاہدے کو حکومت کے اندر پذیرائی نہیں ملی، اور پھر نئے مذاکرات، دوبارہ مذاکرات کرنے پڑے کہ یار یہ کوئی معقول قسم کا کوئی معاہدہ ہونا چاہیے نا، تاکہ دنیا میں ہم ظاہر ہے ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم FATF میں پھنسے ہوئے ہیں، یورپی یونین ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، اور ہمیں اور کئی معاملات کا سامنا ہے عالمی فورمز پر، تو وہاں پر ہم کوئی معاہدہ بھی کریں تو وہ جس سے یہاں اندر انتشار بھی نہ پیدا ہو ملک کے اندر، اور باہر بھی جگ ہنسائی نہ ہو کہ یار پاکستان جو ہے وہ ایسا ملک ہے جہاں پر 8 10 15 20 ہزار 40 ہزار لوگ لے کر بیٹھے اور پھر جو مرضی کرنا ہے کر لیں، تو یہ بھی نہ ہو۔ تو اسی وجہ سے پھر جو شیخ رشید صاحب کا معاہدہ تھا جس پر انہوں نے تانا بھی دیا کہ جس صبح کو شام کو دوپہر کو معاہدہ کر کے شام کو کہا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، تو اس لیے ابھی معاہدے کا خد و خال سامنے نہیں ہے۔ وہ جو بیٹھے تھے اندر ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جی معاہدہ ان شرائط پر ہوگا جو ہوگا، عمل درآمد ہوگا، پہلے عمل درآمد آپ کی طرف سے ہوگا، آپ پیچھے ہٹیں گے، اس کے بعد پھر جو آپ کے کم چھوٹے سنگین مقدمات میں نہیں، عام جو مقدمات میں جو قابل ضمانت مقدمات ہوتے ہیں ان میں جو لوگ ہیں ان کی ضمانت کی مخالفت نہیں کی جائے گی، عدالتوں سے بری ہونا ہوگا انہوں نے، اور عدالتوں میں ہی معاملات جائیں گے اور سنگین نوعیت کے مقدمات بھگتنا پڑیں گے۔ اور
اس کے پیچھے اگر اس طرح کا معاہدہ ہے اور اس میں انتشار سے بھی ملک بچتا ہے اور اس میں قانون اور ریاست کی رٹ کا بھی مذاق نہیں اڑتا تو پھر یہ معاہدہ اچھا ہے. لیکن بہرحال ابھی یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ابھی صرف یہ ہوا ہے کہ مارچ ختم ہوگا, دھرنا ختم ہوگا. وہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر اسپیکس اپنا کیا ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز والا اگر معاملہ ہے تو پھر ایک طرف سے ایک قدم ادھر سے اٹھایا جائے گا, ایک قدم ادھر سے اٹھایا جائے گا, ایک ادھر سے اٹھایا جائے گا, ایک ادھر سے اٹھایا جائے گا. یک طرفہ یعنی یہ نہیں چلے گا. یہ ہوا ہے معاہدہ اور یہ ہوئی ہے بات چیت. اب دیکھتے ہیں کہ اس پر آگے عمل درآمد کیسے ہوتا ہے. اور وہ جو کہا گیا ہے کہ یہ روش نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ہر ایک مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ ایک جتھا لے کر نکل پڑتے ہیں, تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ پیغام کسی ایک طرف سے نہیں آیا, یہ پیغام 2 حکومت کی طرف سے بھی آیا اور دوسری طرف سے بھی آیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.